السلام علیکم خواتین و حضرات، میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ریئل بیسڈ وانٹیڈ سٹوریز اور ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی ٹک ٹاک آئی ڈی پر میسج کر سکتے ہیں، میں انہیں ضرور شیئر کرنا پسند کروں گی۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب بھی ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں یہ بہت انٹرسٹ کے ساتھ ہماری باتیں سننے لگتے ہیں۔ آج کی ہارر سٹوری جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی مجھے میری آن لائن فرینڈ نے سنائی جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتی ہے۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ السلام علیکم، میرا نام ردا ہے، میری مما اسپینش ہے اور بابا پاکستانی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جیلسی کتنی ہوتی ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارے ایک ڈسٹنٹ ریلیٹیو ہیں جنہوں نے حسد کے مارے ہماری فیملی پر کالا جادو کروا دیا، جس کی وجہ سے ہماری لائف آہستہ آہستہ خراب ہونے لگ گئی۔ شروعات میں تو ہمیں فائنینشیل ایشوز ہونے لگ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بابا کا بیک گراؤنڈ کافی اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے وہ اسٹرگل کرنے کے بعد سب ٹریک پر واپس لے آئے۔ جب میں 17 سال کی تھی میں بہت ڈپریسڈ رہتی تھی۔ میرا سلیپ سائیکل ایسا کہ صرف 30 منٹ سوتی، پھر اٹھتی اور پھر 1-2 گھنٹے بعد جا کے 30 منٹ نیند آتی، جس کی وجہ سے مجھے سلیپ پیرالائسس ہونے لگ گئے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے ہاتھ لگاتا ہے جب میں سوتی ہوں، پھر میں اٹھ کر رونے لگ جاتی تھی۔ مجھے میری امی آگے سمجھاتی تھی کہ بیٹا کوئی نہیں ہے پاس۔ مجھے باقاعدہ خواب میں پریزنس محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی میرے آس پاس ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جب مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ تو روز کا ہی ہو گیا ہے، میں تنگ آ گئی اور میں نے تنگ آ کے ایک بہت غلط قدم اٹھا لیا جس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ چونکہ میں تنگ آ گئی تھی تو میں نے تنگ آ کے کہہ دیا کہ جو مجھے تنگ کر رہا ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، مجھے خدا نے طاقت دی ہے، میں تم سے نہیں ڈرتی۔ یہ سب کہہ کے مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے یہ سب کہہ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ان چیزوں کو پرووک کر کے۔ ویسے بھی ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اس سب کے بعد میرے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگ گئیں، جیسے بھوک تو لگتی تھی پر کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، ہر وقت میرا منہ خشک رہتا تھا۔ میں وہ تھی جو ایک روزہ نہیں چھوڑتی تھی پر اس کے بعد مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے تھے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ جب نماز کے لیے وضو کرتی تھی تو میری ناک سے جمع ہوا خون نکلنے لگتا تھا۔ میرا وزن بہت کم ہو گیا تھا۔ اس سب کی وجہ سے جب بھی میں قرآن کی تلاوت کرنے لگتی تھی تو کوئی چیز مجھے تنگ کرتی تھی۔ میرے کان میں ایک ہائی پچ والی آواز آتی تھی، بہت تیز عجیب سی، اور وہ آواز ایک دفعہ تو اتنی زور سے آئی کہ میں اپنا بیلنس کھو کے بے ہوش ہو گئی۔ میری فیملی بھی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتی تھی۔ جب ڈاکٹر کو دکھاتے تو رپورٹس میں سب کلیئر آتا۔ ایک دن فجر پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کچھ دیر سو جاتی ہوں۔ میں لیٹی ہی تھی کہ مجھے ایک زوردار جھٹکے کی آواز آئی۔ میں نے ہلنا چاہا مگر میں ہل نہیں پائی۔ آئی ڈونٹ نو کیوں بٹ میری باڈی موو نہیں کر پا رہی تھی، صرف میری آئیز موو ہو رہی تھی۔ تب مجھے ایک عورت کے تڑپنے کی آواز آئی، جیسے وہ بہت درد میں ہو، اس پہ کوئی بہت ظلم ہو رہا ہو۔ پھر جیسے ہی مجھے آواز آئی میرا جسم میرے قابو میں آیا۔ میں فوراً اٹھ کے بھاگی اور بھاگ کر ڈرائنگ روم کی طرف گئی۔ اگلی صبح یہ سارا معاملہ میں نے اپنی مما کو بتایا تو وہ مجھے کسی عالم کے پاس لے گئی۔ اس عالم نے مجھے دیکھا اور میرے سر پر ایک تسبیح پھیری اور کہا بس لے جاؤ اسے، یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے بھی کہا یہ کیسا عالم ہے؟ پھر اسی رات جب میں سوئی تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی میرے پاؤں پر سوئیاں چبھو رہا ہو، جس کی وجہ سے میں ڈر کے اپنے پیرنٹس کے روم میں گئی اور ادھر میٹرس لگا کے سو گئی۔ جب میں نے میٹرس لگایا اور سوئی پھر میری جاگ ہوئی اور مجھے ایک شدید پتلی سی عورت، ایک عجیب سی جس کے بال کرلی تھے، وہ میرے پاس آ کے میرے میٹرس کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اگنور کرنے کی کوشش اور میں جیسے کیسے سو گئی۔ پھر ہر رات وہ عورت ڈبل تعداد میں مجھے نظر آنے لگی۔ ایک وقت آیا تعداد اتنی ہو گئی کہ میرا میٹرس ان عورتوں سے بھر گیا۔ میری بس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے فادر کو بتایا، بابا کے جاننے والے تھے جن کا بیک گراؤنڈ کافی اسلامک تھا، انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے آیتیں بتائیں قرآن پاک کی اور پانی میں دم کر کے نہانے کو کہا۔ خیر اللہ کا شکر ہے پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ سب کالے جادو کی وجہ سے تھا۔ تھینک یو ردا، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین، اور ہر انسان کو ہدایت دے، صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگ مزید ایسی ہارر سٹوریز اور ڈسٹربنگ سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر سٹوری آپ تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے تو اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔